ایک ایسا شخص جو بنا پاکستان کا نمبر 1 سیریل کلر، ایک ایسا شخص جس نے 100 سے زائد بچوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ نہ صرف زیادتی کی بلکہ بعد میں بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔ یہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے اور اس کا انجام کیا ہوا؟ تمام تفصیلات جاننے کے لیے بنے رہیے اس ویڈیو میں۔ تو دوستو، آج ہم جس سیریل کلر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے جاوید اقبال۔ جاوید اقبال 1956 میں لاہور میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک جانا مانا تاجر تھا۔ اس کے باپ کے 8 بچے تھے جن میں سے اس کا 6 نمبر آتا تھا۔ اس نے اپنی ارلی ایجوکیشن پوری کرنے کے بعد گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں ایڈمیشن لے لیا اور 1978 میں ایک بزنس اسٹڈی کے دوران ہی شروع کیا جو کہ اسٹیل کی کاسٹنگ سے ریلیٹڈ تھا۔ اس کے باپ نے اسے ایک ویلا شاد باغ میں لے کر دے رکھا تھا جس میں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ دوستو، یہ تصویر میں نظر آنے والا شخص بہت ہی بھیانک اور خوفناک ذہنیت کا مالک تھا۔ اس کو لوگ ککڑی کے نام سے بھی پکارا کرتے تھے۔ اس نے 100 سے زائد بچوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ زیادتی کی اور بعد میں ان کا قتل کر دیا، اور قتل کرنے کا طریقہ اتنا سنگین تھا کہ دیکھنے یا سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ کرتا کیا تھا کہ یہ 6 سے 16 سال کے درمیان جو بچے تھے جو کہ گھر سے بھاگ جاتے تھے یا سڑکوں پر بھیک مانگتے تھے، ان کو اغوا کرتا تھا، ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ سیکشول ڈیزائرز پوری کرنے کے بعد انہیں لٹکا کر مار دیتا تھا۔ لٹکا کے مارنے کے بعد ان کے جسم کے تمام اعضاء کو الگ الگ پیس کر کے ہائیڈروکلورک ایسڈ میں ڈیزولو کر کے راوی جو کہ لاہور میں بہنے والی ایک ندی ہے اس میں پھینک دیا کرتا تھا تاکہ کسی قسم کا کوئی بھی سراغ باقی نہ رہے۔ اور دوستو، یہ تمام قتل اس نے 1998 سے لے کر 1999 یعنی صرف ایک سال میں 100 سے زائد قتل کیے۔ اس سے آپ اس شخص کی سفاکیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دسمبر 1999 میں یہ ایک جانے مانے اردو اخبار ڈیلی جنگ کے دفتر گیا اور وہاں جا کر پولیس کو اور وہاں کے چیف ایڈیٹر خاور نعیم ہاشمی صاحب کو ایک کنفیشن لیٹر لکھا جس میں اس نے اپنے تمام کیے گئے گناہوں کا اعتراف کیا اور نیوز کے سامنے آ کر خود کو سرنڈر کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ پولیس کے سامنے اگر میں یہ کرتا تو مجھے میری جان کا خطرہ تھا، اس لیے میں نیوز کے سامنے یعنی کہ نیوز پیپر کے سامنے خود کو سرنڈر کرتا ہوں۔ اس لیٹر کے بعد پولیس نے ایک بہت بڑا مین ہنٹ شروع کیا جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مین ہنٹ جانا جاتا ہے، جس میں پورے لاہور میں پورے پاکستان میں جاوید اقبال کو سرچ کیا جا رہا تھا، اسے ڈھونڈا جا رہا تھا کہ یہ شخص ہمیں کہاں ملے گا۔ اس کے بعد جاوید اقبال کی نشاندہی کرنے پر پولیس اس کے گھر گئی۔ اس کے گھر کی تلاشی لینے کے وقت پولیس ہکا بکا رہ گئی، وہ اس لیے کیونکہ اس کے گھر کے کمرے میں ہر طرف خون ہی خون تھا۔ الگ الگ فوٹوگراف کو سیل کر کے پیمفلٹ کے ساتھ رکھا گیا تھا اور 2 سے 3 ڈرمز بھی ہائیڈروکلورک ایسڈ کے وہاں پر موجود تھے۔ یہ سب جاننے کے بعد جاوید اقبال کو اریسٹ کر کے جب عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں اس نے یہ موقف اپنایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پولیس نے زبردستی دباؤ ڈال کر لی ہے، جبکہ یہ سب میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا صرف ایک لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ جو لوگ گھر سے بھاگ کر آتے ہیں یا جو بچے گھر سے بھاگتے ہیں ان کے کیا حالات ہوتے ہیں، ان پر کیا گزرتی ہے۔ تمام ایویڈنس کو جب ریکارڈ کیا گیا تو بعد میں جاوید اقبال کو گلٹی پایا گیا اور اسے بھی جج اللہ بخش رانجھا نے ویسی ہی سزا سنائی کہ اسے بھی پہلے لٹکا کر مارا جائے گا، اس کے بعد اس کے 100 پیسز کیے جائیں گے جو کہ ان 100 والدین کو دیے جائیں گے جن کے بچوں کے ساتھ اس نے ایسا سلوک کیا ہے، اور پھر اس کے پیسز کو بھی ہائیڈروکلورک ایسڈ میں ڈیزولو کر کے بہا دیا جائے گا۔ لیکن بعد میں ہمارے انٹیریئر منسٹر جو تھے محی الدین صاحب اس وقت کے، انہوں نے اس سزا کی مخالفت کی، یہ کہتے ہوئے کہ ہم ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کے ممبر ہیں اور ایسا کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہ ہوگا۔ جاوید اقبال کے 3 اور ساتھی تھے جن کے نام ساجد احمد جو کہ 17 سالہ لڑکا تھا، محمد ندیم جو کہ 15 سالہ لڑکا تھا اور محمد صابر جو کہ 13 سالہ لڑکا تھا۔
یہ 3 لوگ بھی اس کے ساتھ مل کر اس کے گناہوں میں شامل تھے۔ جاوید اقبال کا ایک ساتھی پولیس کی تفتیش کے دوران ہی مر گیا، جس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد معلوم ہوا کہ پولیس نے اس کے اوپر بہت تشدد کیا، جس کی وجہ سے یہ مر گیا۔ اور جب جاوید اقبال کی سزا کا وقت آیا تو اس سے پہلی ایک رات یہ اپنے سیل میں لٹکا ہوا پایا گیا۔ جی ہاں دوستو، اس نے خودکشی کر لی تھی، اور اس کا دوست جو کہ ساتھ والی حوالات میں بند تھا اور اس کے گناہوں میں برابر کا شریک تھا، اس نے بھی اسی وقت خودکشی کر لی۔ انہوں نے یہ خودکشی بیڈ شیٹ سے خود کو لٹکا کر کی۔ جاوید اقبال نے اپنی تفتیش کے دوران یہ بتایا کہ 1990 میں اس پر ایک چارج لگایا گیا تھا جو اسی طرح سے ایک اوفینس سے ریلیٹڈ تھا، یعنی کہ اس پہ 1990 میں بھی بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا ایک الزام لگایا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کے پولیس کو کوئی شواہد نہ ملے، اور اس کی ماں نے یہ سب دیکھا کہ اس کے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اور تب جاوید اقبال نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ بھی 100 ماؤں کو رلائے گا جس طرح اس کی اپنی ماں آج رو رہی ہے۔ دوستو، جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ وہ 500 سے زیادہ قتل بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے خود سے 100 قتل کا وعدہ کیا ہوا تھا، اس لیے وہ اس سے پہلے رکنا نہیں چاہتا تھا، اور 100 قتل کرنے کے بعد اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ اور دوستو، حال ہی میں ایک پاکستانی فلم اس کے اوپر بن چکی ہے، جو کہ یاسر حسین پاکستانی ایکٹر جو ہیں وہ ایز اے جاوید اقبال کا رول اس میں ادا کر رہے ہیں۔ آپ اس فلم کو دیکھ کر اس کی زندگی کے بارے میں زیادہ بہتر اندازہ لگا سکیں گے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔